الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيب الرحمن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين زمین شام حاضرین کرام بالخصوص انتہائی واجب احترام برادر مکرم جناب الحاج محمد فاضل بختیار صاحب قریشی دعوت برکات العالیہ، شیخ محمد شفیق قادری صاحب، شیخ شہزاد احمد صاحب، خلیل احمد صاحب باقر صاحب
اور ان کے رفقاء اور بالخصوص قابل احترام محترم المقام جناب حافظ محمد یعقوب صاحب دامت برکاتہ العالیہ امام مسجد حاضر اور محترم جناب قاری محمد ارشد صاحب نائب امام جامع مسجد حاضر اور ان کے ساتھ وہ تمام احباب جو اس مسجد کے معاونین ہیں، اس مسجد کے نمازی ہیں، سب مبارکباد کی مستحق ہیں کہ الحمدللہ شہر اقبال کی اس عظیم جامع مسجد کہ جس کا نام اس عظیم شہرائے آفاق ہستی کے نام پہ رکھا گیا، کہ درس نظامی کی کتب جب پڑھائی جاتی ہیں تو حضرت علامہ ملا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیالکوٹی کے حاشیہ خیالی کے بغیر نامکمل رہتے ہیں۔ اگر صرف حضرت کی ذات کو دیکھ کے گفتگو کریں گے کہ آپ کیسی شخصیت ہیں، یقین جانیے ہمیں تو حضرت کا پتہ ہی نہیں کہ حضرت ہستی کیا ہے۔ ہم نے تو صرف یہ سمجھ لیا کہ یہ ایک باغ کا نام حضرت کے نام کے ساتھ منسوب ہے، ایک مسجد کا نام آپ کے نام کے ساتھ منسوب ہے، اور بس اس سے بڑھ کے ہم کچھ نہیں جانتے۔ لیکن اگر آپ ان کی ذات کریمہ کا مطالعہ کریں تو کئی ایک حوالوں سے آپ کے سامنے یہ بات اظہر من الشمس ہوگی کہ الحمدللہ سیالکوٹ کی اس سرزمین پہ اللہ نے ایک بہت بڑے عالم کو پیدا فرمایا، اتنے بڑے کہ آج بھی مصر کی جامعہ ازہر میں اگر کوئی بندہ سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والا پہنچتا ہے نا تو تعارف کروائے کہ میں شہر سیالکوٹ سے آیا ہوں، تو وہ سب سے پہلے یہ پوچھیں گے علامہ عبدالحکیم علیہ الرحمہ کے شہر سے آئے۔ یہ وہ عظیم نام اور آپ کے نام پہ یہ مسجد، یہ عظیم الشان مسجد، یہ عظیم الشان، اور اس کی عمارت شکو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور پھر اس جامع مسجد کو کس کس ہستی کے ساتھ نسبت ہے۔ اب دیکھیے نا، آپ جس مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ ہو نا، چھوٹا سا کمرہ گھر کا، مسجد نہ ہو، گھر کا چھوٹا سا کمرہ ہو، ہمارے شیخ ہمارے پیر و مرشد اس ہمارے گھر میں تشریف لائیں اور وہاں پہ بیٹھ کے تھوڑی دیر ذکر کریں، تھوڑی دیر وہاں پہ اللہ کا ذکر کریں یا نماز ادا فرمائیں، تو ہم اس کمرے کو بھی بڑی بابرکت جگہ سمجھتے ہیں، اپنے گھر کے اس کمرے کو، اس جگہ کو بڑی بابرکت سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ اللہ کے ایک ولی کے قدم لگے
اور ان کی زبان سے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جاری ہے۔ اس لیے ہم اس کو باعث برکت سمجھتے ہیں اور سمجھنا بھی چاہیے۔ اور یہ جامع مسجد تو وہ عظیم جامع مسجد ہے کہ علامہ حضرت علامہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کو کون نہیں جانتا؟ آپ نے اس مسجد میں خدمات سر انجام دی۔ پھر استادیہ مکرم قبلہ شاہ الحدیث و تفسیر فخر الجہابدہ استاد الاساتذہ حضرت شاہ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ الحاج حافظ محمد عالم صاحب محدث سیالکوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے یہاں پہ مدرسہ شروع فرمایا۔ اس کے بعد جامعہ حنفیہ دو دروازہ میں یہ کلاسز لے کے تشریف لے گئے۔ سب سے پہلے تو ابتدا تو یہاں پہ ہوئی تھی۔ تو وہ عظیم ہستی حضور محدث سیالکوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ آج اگر آپ ضلع سیالکوٹ کی کسی بھی مسجد میں جائیں گے نا تو آپ کا شاگرد یا آپ کے شاگردوں کا شاگرد نظر آئے گا، اور اگر بلاد غیر میں آپ چلے جائیں کسی اور ملک میں چلے جائیں تو وہاں بھی آپ کو حضور محدث سیالکوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد نظر آئے گا۔ آپ کی دین کے حوالے سے جو خدمات ہیں کسی سے ڈھکی چکی نہیں ہے۔ اور پھر اس جامع مسجد کی وہ عظیم ہستی مناظر اسلام حضرت علامہ الحاج محمد ضیاء اللہ قادری صاحب اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ دوران طالب علمی ایک مرتبہ یہ ہمارے ادھر جامع مسجد مکی ہے روڈس روڈ، آپ احباب جانتے ہوں گے، وہاں پہ آپ خطاب فرما رہے تھے، میں بھی وہاں پہ موجود تھا، میرے ساتھ بڑا پیار تھا، چونکہ تایا جان اور والد صاحب کی وجہ سے بڑی شفقتیں فرماتے تھے مجھ پہ۔ وہاں پہ آپ کا خطاب تھا تو آپ کے جملے وہ الفاظ آج بھی مجھے یاد ہیں، جن میں سے ایک جملہ آپ کا کیا تھا، آپ نے فرمایا لوگوں سنو، اگر حضور شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ محمد عالم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں پڑھایا نہ ہوتا تو ہم بھی کسی جگہ پہ جا کے کیا کر رہے ہوتے؟ آپ نے پنجابی میں کہا کہ لویا کوٹ دے ہوتے، یہ آپ کے الفاظ تھے جو مجھے ابھی بھی یاد ہے۔ تو حضور محدث سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمات کوئی ڈھکی چھوٹی نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے ایسا ہیرا تراشا کہ جس کو مناظر اسلام محمد ضیاء اللہ قادری کے نام سے جانتے ہیں۔ اپنی بد عقیدگی پھیلانے کی کوشش کرتے تو لوگوں کی نظر سب سے پہلے حضرت مناظر اسلام محمد ضیاء اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ جاتے، آپ کے پاس آ کے عرض کرتے حضور وہاں پہ یہ معاملہ ہو گیا، آپ تشریف لے چلیں تو چلے ادھر جو بد عقیدگی پھیل رہی ہے وہ پھیلنے سے رک جائے۔ اور یقین جانیے میں نے جو عرض کیا تھا نا کہ مجھ سے بڑی محبتیں بڑی شفقتیں فرماتے تھے، مجھے ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ یار میری فیس کی فکر نہ کیا کرو، جب دل چاہے مجھے بلا لیا کرو۔ جامع مسجد حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ ہے، ہمارے تایا جان حضرت علامہ محمد شریف رضوی دامت برکاتہ العالیہ انہوں نے بنوائی، تو وہاں پہ جب ہم پروگرام کرتے ہیں الحمدللہ چونکہ ایک دینی ماحول گھر سے ملا تو اسی حوالے سے لگاؤ بھی دین کے ساتھ تھا، تو شروع سے ہی یہ شوق تھا، تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ تشریف لائیں، آپ کا خطاب ہے، یہ غالباً سیالکوٹ میں آپ کا آخری خطاب ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کا وصال باکمال ہو گیا، یعنی اتنی شفقتیں فرمایا کرتے تھے۔ یہ مسجد کا تعارف آپ کو کروا رہا ہوں کہ آپ کس جگہ پہ بیٹھ گئے، یہ تو ایک تو اللہ کا گھر ہے، یہی فضیلت کم نہیں، سب سے بڑی فضیلت
یہی ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ نے کن کن ہستیوں کو اپنے اس گھر کے لیے منتخب فرمایا. یہ اللہ کا انتخاب تھا. پھر اس کے بعد میرے برادر مکرم، میرے بڑے ہی پیارے دوست، جانشین مناظر اسلام حضرت علامہ صاحبزادہ محمد حامد سیاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بڑا وقت گزارا. ہم ابھی ہم طالب علم تھے، آپ نے پہلے پڑھ لیا ہوا تھا، ویسے دوبارہ ہمارے ساتھ بھی وہ کلاس میں بیٹھا کرتے تھے. تو ہمارے ساتھ تو فاضل بھائی جانتے ہیں کہ بڑا بے تکلف خانہ ہمارا ماحول تھا، بڑا پیار، بڑی محبت، اور آپ نے بھی یہاں پہ دین کی بڑی خدمت کی. اللہ پاک آپ کے درجات کو بلند تر فرمائے. یہ مختصر سا تعارف تھا جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا تھا کہ آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں یہ کوئی معمولی نہیں، کہ سب سے پہلے تو یہ اللہ کا گھر ہے، سب سے پہلے اللہ کا گھر. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کے پاس کون کون سی ہستیاں تشریف لائیں، کن کن لوگوں کی آپ نے زیارت کی، کن کن کے خطابات سنے. تو ایسی جگہ پہ مجھ نہ چیز کو آج برادر مکرم جناب بھائی الحاج محمد فاضل بختیار قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دعوت دی، اور آپ کی دعوت میں یہاں پہ حاضر خدمت ہوں. چند ایک گزارشات کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز، پروگرام کو حسب ترتیب آگے لے کے چلیں گے. یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ اس مسجد میں 12 روزہ محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا. یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے، اور میں یقین سے کہتا ہوں میرا ایمان کہتا ہے، ایمان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ جن ہستیوں کے نام میں نے لیے تھے آج وہ سب کے سب اپنی اپنی مرقد انور میں اس محفل کا دیدار بھی کر رہے ہیں. آج وہ خوش ہو رہے ہوں گے آپ لوگوں پہ جو تشریف لائے ہیں. اور ایک بات آپ کو بتا دوں، محبوب کی محفل کو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار. یہ ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے ہم سمجھے کہ لو جی یہ ہمارا کمال ہے ہم آگے ہیں، نہیں. تو سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے بارے میں نیازی صاحب کیا کہتے ہیں، وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں. یہ ہمارے آس پاس کچھ لوگ ایسے بھی رہتے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے، جن کے نظریات یہ ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کے گھر کا حج کر لیا یہ ہمارے لیے کافی ہے، حج کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری ضروری نہیں ہے. یہ ہمارے آس پاس پڑوس کے لوگ ایسے بھی ہیں، یہ عقائد و نظریات رکھنے والے. لیکن نیازی صاحب کہتے ہیں وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں، جب کی سرکار کی مرضی وہ بلا لیتے ہیں. یہ تو سرکار کی مرضی ہے، جس کو بلائیں. جو نہیں جاتے تو سمجھو ان کی منظوری ہی نہیں تھی، وہ اس لیے نہیں گئے. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دے. تم کس کی بات کرتے ہو؟ ارے سبق ہی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ کے گھر کا حج کرنے کے بعد اگر سرکار کی بارگاہ میں حاضری نہ ہوئی تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حج ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. اعلیٰ حضرت ہمیں جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق دیکھ لیے ہیں نا، جس کو ہم نے یاد رکھنا ہے، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں حاجیو آؤ. اللہ کے گھر کا حج کر لیا نا، فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دے. اب اس طرف آنا ہے اور مغز قرآن روح ایمان جان دین. مغز قرآن روح ایمان جان دین کیا ہے؟
ہست حب رحمت للعالمین۔ تو اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا مسافر، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں سنو پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کھائے کیوں؟ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں؟ تیری گلی سے جائے کیوں؟ ہمیں تو سبق یہ ملا بھائی، تم اپنی چیزیں اپنی باتیں اپنے پاس رکھو، تمہاری بڑی بڑی ضخیم کتابیں ہوں گی، بڑی بڑی لمبی چوڑی باتیں تم نے ان میں لکھی ہوں گی، بڑے بڑے عقائد اور بڑے بڑے نظریات اس میں دیے ہوں گے، بڑی بڑی فلسفیات گفتگو کی ہوگی، منطق کے تم ایمان ہوگے، سب ہوگے، لیکن اگر تمہارے دل میں سرکار کی محبت نہیں ہے تو ہماری جگہ، ہمارے دل میں تمہاری جگہ بالکل بھی، اس دل میں صرف اس کی جگہ ہے، یہ دل صرف اس کو مانتا ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع فروزہ ہے۔ ہم اس کو نہیں مانتے، وہ جتنا اپنے آپ کو بڑا عالم دین یا سکالت کہلوانے کی کوشش کر سکتے ہیں، ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس کے دل میں سرکار کی محبت ہے یا نہیں۔ یہ بڑے بڑے اسکالر بنے ہیں نا آج کل، مختلف چینلز پر بھی آ رہے ہیں، بالخصوص یہ ماہ ربیع النور شریف، ماہ ربیع الاول جب اس کا آغاز ہوتا ہے، آغاز ہونے سے چند روز قبل ہی سوشل میڈیا کا دور ہے نا، تو پوسٹیں شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کھمکمیں، یہ لائٹنگ لگانا، یہ شرک، یہ بدعت، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں۔ ہم کہتے ہیں تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ کائنات ارضی و سماوی یہ اللہ نے بنائی ہی اپنے محبوب کے لیے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، سرکار فرماتے ہیں اس کو کشف المحجوب میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا، کیا فرماتے ہیں کشف المحجوب میں؟ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو دنیا کو ہی نہ پیدا، یہ دنیا ہی نہ بناتا، تو یہ سب کے سب کس کے صدقے ہے؟ حضور علیہ السلام کی، یہ کائنات سماوی حضور کے صدقے نے بنائی ہے، تو جب حضور کے صدقے میں بنائی ہے تو پھر جب حضور آتے ہیں تو ہم خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا۔ ہم تو خوشیاں اس لیے مناتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جان کائنات اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے مربع و ماجا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کیجئے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت مسلمانوں سے چاہتا کیا ہے، اہل ایمان سے چاہتا کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ارکان اسلام کی بات۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ ہر مسلمان بندہ ذی شعور جانتا ہے 5 ہیں۔ سرکار نے فرمایا بنی الاسلام والا خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ 5 چیزیں توحید و رسالت کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، حج اللہ کے گھر کا، زکوٰۃ اور رمضان المبارک کے روزے، کے 5 چیزیں کیا ہیں؟ اسلام کی بنیاد، اسلام کی اساس۔ اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ لیکن اس سے بڑھ کے آگے بھی ایک چیز، اس سے بڑھ کے آگے بھی ایک چیز ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا۔ کیا فرمایا تھا کہ انگریز تو چاہتا ہی یہ ہے کہ تمہارے دلوں سے سرکار کی محبت کو نکال دیا جائے۔ انگریز کی سازش یہ کہ مسلمان جس کو ذیل نہیں کر پاتے، اس کی وجہ کیا ہے
مسلمانوں کو ہم نے فاقوں میں رکھا، کھانا پینا بند کر دیا، ہر طرح کا ان کا ہم نے بائیکاٹ کر کے دیکھ لیا، لیکن یہ مسلمان زیر کیوں نہیں ہوتا؟ جب اس نے ریسرچ کی نا تو بقول علامہ اقبال، علامہ اقبال کیا کہتے ہیں ان کی سازش کو بے نقاب کرتے ہوئے، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ہے، وہ فاقہ کش فاقوں میں رہتے ہیں، بھوکے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ لڑائیاں کرتے ہیں، پھر بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ انہوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے بدن سے روح محمدی نکال، جب ان کے دل سے سرکار کی محبت نکل جائے گی۔ روح محمدی کا مطلب کیا؟ حضور کی محبت۔ ان کو فاقوں میں رکھا، یہ فاقہ کشی کرنے پر ان کو ہم نے مجبور کر دیا، لیکن وہ قوت کیا ہے، وہ طاقت کیا ہے جو ان کو پیچھے نہیں ہونے دے رہی؟ اس نے کبھی سچ کی تو وہ کہنے پر مجبور ہوا کہ یہ قوت جو ان کے دلوں میں موجزن ہے، جس کی قوت، جس کی طاقت کی وجہ سے ہم مسلمانوں میں فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر انگریز کو یہ بر صغیر پاک و ہند چھوڑنے پہ انگریز مجبور ہوا، چھوڑ کے چلا گیا۔ تو رب کیا فرماتا ہے؟ جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کیا اس میں رب تعالیٰ نے فرمایا قل، محبوب فرما دیجیے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارے عزیز و اقارب، واموال اقترفتموها اور تمہارا کمایا ہوا مال، وتجارت تخشون کسادها اور تجارت کا وہ مال جس کے ضائع ہو جانے کا تمہیں ڈر لگا رہتا، ومساجد ترضونها اور تمہارے پسندیدہ مکانات، الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر یہ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ تمہیں یہ محبوب ہے، فتربصوا، پھر انتظار کرو، پھر کیا کرو؟ انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اللہ اپنا حکم لے، اللہ اپنا فیصلہ لے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت عطا نہیں کرتا۔ یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ تھا۔ اب اس میں تھوڑا سا غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں جو مظاہر محبت گنوائے ان میں سے سب سے پہلا کیا ہے؟ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارا کمایا ہوا مال، یہ جتنے بھی مظاہر محبت ہے جو اللہ نے گنوائے ہیں، اور رب نے یہ نہیں فرمایا کہ ان سے محبت نہ کرنا، یہ نہیں فرمایا ان سے محبت نہ کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو سلیم الفطرت ہے اس کو ان چیزوں کی محبت ودیت فرما رہی ہے، ان کی جبلت میں، ان کی سرشت میں ان چیزوں کی محبت موجود ہے، لیکن رب کا مقصود کیا ہے؟ فرمایا ان سے محبت کرتے ہو، ٹھیک ہے، کون بندہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے ماں باپ سے پیار نہیں ہے، جو یہ کہتا ہے کہ مجھے پیار نہیں، سمجھیے وہ بدبخت ہے۔ اللہ اس کے رسول کے بارے میں سب سے بڑا کام ہمارے لیے ہمارے والدین ہیں۔ جب آج یاد رکھیے تو کون ہے جو یہ کہے کہ مجھے ماں باپ سے پیار نہیں ہے، اور پھر کون ہے جو یہ کہے مجھے اپنے بیٹے سے پیار نہیں ہے، کون ہے جو یہ کہتا نظر آئے کہ مجھے بھائیوں سے پیار نہیں ہے، کون ہے جو یہ کہتا ہو مجھے عزیز و اقارب سے پیار نہیں ہے، کون ہے جو یہ کہتا ہو کہ ساری زندگی میں نے مال کمایا تھا مجھے اپنے مال سے محبت نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں ساری زندگی کماتا رہا، دن رات یہ اتنا خوبصورت مکان بنایا، مجھے اس سے پیار نہیں؟ بھائی میری تو کوشش یہ ہے کہ میرے محلے میں سب سے خوبصورت مکان میرا ہو۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے سب سے خوبصورت مکان میرا ہو، تو کون کہتا ہے مجھے ان سے پیار نہیں؟ ہر بندے کو پیار ہے۔ تو اللہ تعالی
ان مظاہر محبت سے وہ روگردانی کرنے کا حکم نہیں دیتا کہ ان سے منہ پھیر دو، فرمایا نہیں، ان سے محبت کرنا تمہاری جبلت میں ہے، سرشت میں ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ غالب نہ آ جائے۔ ان سے محبت کرو لیکن ان سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وجہاد فی سبیل، اللہ کی راہ میں جہاد، اس سے محبت ہو۔ پھر اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا اگر ایسا نہ ہوا، اب آگے بھی سن لیجیے نا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ پہلے ترغیب دی، اب ترہیب ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے اگر ایسا نہ ہوا، اگر تمہیں ان چیزوں سے زیادہ پیار ہوا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر ہوئی، رب فرماتا ہے پھر انتظار کرنا مولا کی اس بات کا حتی یأتی اللہ بأمرہ، اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، اللہ اپنا حکم لے آئے۔ فرمایا مولا تیرا حکم کیا ہے؟ اور رب نے فرمایا سنو، جو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہے تو ان کے لیے رب کا حکم ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ وہ فاسقوں کے زمرے میں ہے، وہ مومنوں کے زمرے میں نہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد حضور کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اگر واقعی ہے تو سمجھ جائیے ایمان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری میں حدیث نقل کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک بھی مومن نہیں ہو سکتا وولدہ والناس اجمعین، یہ متفق علیہ حدیث بخاری مسلم۔ حضور کن کو فرما رہے ہیں؟ مومنوں، صحابہ کرام مخاطب ہے نا اس کے، اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے، لوگوں کو نہیں کہا جا رہا۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ تم میں سے کوئی ایک بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور ساری دنیا سے بڑھ کے عزیز نہ ہو۔ اگر کسی کے دل میں میری محبت کم ہے، ان کی محبت زیادہ ہے، تو سرکار فرماتے ہیں وہ مومن نہیں۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کی محبت جزء ایمان ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ سرکار کی محبت کل ایمان ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے صدقات، تمہارے نوافل، ساری رات اللہ کی تسبیح و تحلیل میں مشغول رہنا، ساری رات حالت رکوع میں رہنا، حالت سجدہ میں رہنا، حالت قیام میں رہنا، بے سر سواری کی عالم میں ہے، تم حاضر ہو، غائب ہو، اگر سرکار کی محبت تمہارے دل میں نہیں، اگر حضور کی محبت دل میں نہیں ہے تو سمجھیے یہ جو ہم 12 روزہ محافل میلاد کا انعقاد کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں؟ اس کی علت کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ کو پتہ چلے گا۔ وجہ صرف ایک ہے، وہ ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سرکار کی محبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سرکار کے میلاد والے دن تک حضور کا ہر رات کو ذکر کرتے رہیں، سرکار کے فضائل، حضور کے مناقب، حضور کے خزائن، ان پہ گفتگو ہوتی رہے، ہم سرکار کا ذکر سنتے رہے اور اپنے دلوں کو سرکار کے ذکر سے معمور کرتے رہے۔ ہمارا مقصد یہ
سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے نا وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ کیا صحابہ نے ایسا کیا؟ کوئی بھی بات ہو، کیا حضور نے ایسا کیا؟ کیا صحابہ نے ایسا کیا؟ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک دو باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اجازت۔ سرکار کی محبت ہے کیا؟ سیدنا فاروق اعظم کے نام سے کون واقف ہے؟ خلیفہ المسلمین امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے گھر میں طواف کر رہے تھے۔ طواف کرتے کرتے جب آپ حجر اسود کے پاس پہنچے، حجر اسود کو مخالف کیا، فرمانے لگے اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما تھا۔ اس لیے نہیں چومتا کہ تو جنت سے آیا۔ چومنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف ایک، وہ کیا ہے کہ تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما تھا، اس لیے تجھے بوسہ دے رہا ہوں، اس لیے چوم رہا ہوں۔ جب آپ نے یہ پوچھ کے بعد میں یہ مخاطب ہو کہ آپ نے یہ خطاب فرمایا نا حجر اسود کو، تو پیچھے سے آواز آئی اے امیر المومنین یہ پتھر نفع بھی دے گا نقصان بھی دے گا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ پیچھے سے آواز آئی یہ پتھر نفع بھی دے گا، یہ پتھر نقصان بھی دے گا، پیچھے سے دے گا تو مولا کائنات علی بن المرتضی شیخ جب دیکھا تو فرمایا علی یہ کیسے کہہ دیا؟ یہ تو پتھر ہے۔ پتھر کیا ہوتا ہے؟ جامد، حرکت بھی ارادہ نہیں کر سکتا نا، وہ جامد شے ہے، حرکت بھی ارادہ نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتا، کچھ بول نہیں سکتا، کچھ دیکھ نہیں سکتا، تو یہ کیسے نفع دے گا اور نقصان دے گا؟ نفع نقصان پہنچانا تو اس کی صفت ہے نا جس میں زندگی کی رمق موجود ہو، جس میں جان ہو، جو زندہ ہو، جو زندہ ہی نہیں ہے، جو جامع شے ہے وہ کیسے نفع نقصان دے گا؟ پیچھے مڑ کے دیکھنا علی بن مرتضیٰ مسکرا رہے تھے تو امیر المومنین فرمانے لگے علی یہ کیسے نفع دے گا، کیسے نقصان دے گا؟ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، مولا کائنات عرض کرنے لگے اے امیر المومنین میں نے خود اللہ کے رسول سے سنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اس پتھر کو حجر اسود کو منہ بھی دیا ہے اور آنکھیں بھی عطا کی۔ لمبی حدیث ہے کہ ایک نوشتہ لکھ کے اس کے منہ میں ڈال دیا تھا، وہ ایک لمبی حدیث ہے، صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ اس کو اللہ نے آنکھیں بھی دی ہیں، اس کو منہ بھی دیا ہے، زبان بھی دی ہے، کہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور جب پیش ہوگا تو یہ گواہی دے گا کہ مجھے چومنے والا کون مومن تھا اور کون منافق تھا، مجھے چومنے والا کون مومن تھا اور کون منافق تھا۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہر وہ چومنے والا مومن نہیں ہے۔ بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ میں اشاروں کنایوں میں بات کرتا ہوں، سمجھیے آپ کس مسجد میں بیٹھے ہیں؟ حضرت مناظر اسلام علیہ الرحمہ کی مسجد، جو دو ببانگے دوحل یہ کہا کرتے تھے، لیکن میں اشارے میں سمجھا رہا تھا کہ ہر وہاں پہ جا کے چومنے والا مومن نہیں ہے۔ ہر چومنے والا اگر مومن ہوتا تو پھر یہ پتھر کس کے خلاف گواہی دیتا کہ یہ منافق ہے؟ یہ جو آ جاتے ہیں نا ادھر سے، جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمیں مدینہ شریف جانے کی ضرورت نہیں ہے، حج کرنا تھا کر لیا واپس آ گئے، یہ ان کی بات ہے، وگرنہ میرے کریم آقا نے فرمایا من زار قبری وجدہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ تو جو حضور کی شفاعت نہیں چاہتا وہ نہ جائے، ہم کون سا اس کو کہتے ہیں کہ تو جا، ضرور جا، سرکار بلائیں گے تو جائے گا نا،
سرکار بلائیں گے تو جائے گا نا. جب دل میں کدورتیں ہوں، دل میں یہ ہو کہ نبی ہماری طرح بشر ہے، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، تم کیا جانو کہ میرے مصطفیٰ کا شان اور وقار، تمہیں کیا پتا؟ تم تو بس پھنس گئے کسی خبر میں کہ جیسے ہم بشر ویسا وہ بشر. لیکن تجھے پتہ نہیں ہے حضرت حسان بن ثابت نے کیا کہا. سرکار کی بارگاہ میں نعت یا اشعار ربائی پیش کرتے ہیں، کیا عرض کرتے ہیں؟ واسن کا لندرکت وینی واجب من کا لندرکت نساس خلقتا مبرا من کل کانکا قد خلقتا کما تشاء. واسن من کا لندرکت وینی، یا رسول اللہ آپ سے حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. آپ اتنے حسین کیا آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. اور دیکھتی کیسے؟ واجبر ان کا لمتا نہیں تھی نساء، کہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. دیکھتی کیسے؟ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا آج تک اور قیامت تک پیدا ہی نہیں ہوگا. کیوں؟ خلقتا مبرا من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے. کیسے پیدا فرمایا؟ کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ یا رسول اللہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب اللہ آپ کو تخلیق فرما رہا ہوگا، رب آپ کی خلقت فرما رہا ہوگا، جب آپ کو پیدا کیا جانا، خلق فرمایا جانا مقصود ہوگا، تو رب آپ سے پوچھتا ہوگا کہ سونے بتا تیری زلفوں کو کیسے سنبھالوں، میرے محبوب یہ بتا کہ تیری آنکھوں میں سرمے ما زاغل بصر وما کہ کیسے ڈالوں، سونے یہ بتا کہ یاسین تیرے دندان کیسے بنا دوں، سونے یہ واللیلی اذا سجا تیری زلفوں کو کیسے گٹھا میں بدل دوں، سونے یہ والضحیٰ تیرا روشن چہرہ کیسے بنا. رب جیسے جیسے کہتے گئے ویسے ویسے بناتا گیا. حضرت محترم سب سے پہلی چیز کیا